سے ممکن ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مجھے جانتے ہیں شاید نہ جانتے ہیں، لیکن میرے لیے چونکہ آپ سارے بچے نئے ہیں، میرا آپ کے ساتھ تعارف نہیں ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہاں اس نشست میں ہم ایک دوسرے سے تعارف کر لیں۔ تو ہم یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر اپنا نام بتائیں گے اور اپنے شہر کا نام بتائیں گے کہ آپ پاکستان سے کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ صوفیہ پشاور سے جی، سکھر سے آپ آئے چکرال سے بہاڑی بہاڑی جی پلیز شیخو پورہ۔ میرا نام محمد سالم ہے اور میں شاست درسی اعزاز احمد خان گجرات۔ سوری دوبارہ سوات سے برہان فرام لاہور۔ میرا گھر ہے برہان سکھر اسد آباد فرام سیالکوٹ۔ سیالکوٹ سارے مردان سے شروع کی وجہ سے بیٹا نہیں سن سکا، دوبارہ بتائیے۔ تیمر گرا سے۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو میں یہاں پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پتہ ویسے محاورتاً ہوتا ہے جی کہ بچوں کو ذرا خوبصورت جو ہے نا آپ الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں کے سامنے وہ دہرا دیں تاکہ آپ کی ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ ایکچولی میں ایسا کاسمیٹک بندہ نہیں ہوں، اور نہ ہی کاسمیٹک ایٹیچیوڈ جو ہے نا میں رکھتا ہوں، رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، یعنی میں نے سن لیا ہے پنجاب سے چکوال اور کے پی کے اور سوات، تیمر گرا، سیالکوٹ اور سندھ، ماشاءاللہ یہ خوبصورت گلدستہ ہے، پورے پاکستان کی ایک نمائندگی ہے۔ تو آپ لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کی کو حوصلہ افزائی کرنا اس میں کوئی مقصود ہے۔ آپ کو دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمارے پاس یہ جو بھی یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں ان کو کاؤنٹ کروں تو جو پہلے سے بچیاں ہمارے پاس موجود ہیں تو اس وقت تقریباً 50 پاکستانی بچیاں ہمارے پاس ہو گئی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ جو بوائز ہیں وہ میرے خیال میں 100 کے قریب ہمارے پاس ہوتے ہیں، 150 لوگ ہمارے پاس پاکستانی ہیں۔ آپ لوگوں سے پیار کرنا، آپ لوگوں کی خدمت کرنا، یہ دو طرح سے ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ یہ ذرا میں آپ کی نا نفسیاتی بات کر رہی ہوں، مت سمجھیے گا، یہ دو طرح سے ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ پہلے تو کاروباری اعتبار سے سوٹ کرتا ہے، ہم بزنس کر رہے ہیں نا یہاں پہ، ظاہر ہے آپ لوگ آتے ہو، فیس دیتے ہو، جمع کرواتے ہو، ہم سیلریز لیتے ہیں یہاں پہ، تو ایک رونق لگی ہوئی ہے۔ پہلے اعتبار سے اس لیے سوٹ کرتا ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنا، آپ کے ساتھ اخلاص اور محبت کے ساتھ رہنا، آپ کو کوئی گلہ یا شکوہ پیدا نہ ہو جائے یہ کوشش کرتے رہنا، پہلے اعتبار سے اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر اچھے کمفرٹیبل ماحول میں رہیں گے تو جب کوئی پاکستان سے اور آپ سے پوچھے گا کہ سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کیسی یونیورسٹی ہے تو آپ کہیں گے یہ اچھی یونیورسٹی ہے۔ ایم اے رائٹ؟ اگر آپ خود ہی یہاں پر اچھے نہیں ہوں گے، آپ ہی کی خدمت نہیں ہو رہی، آپ ہی کو ٹائم پہ کھانا نہیں مل رہا، آپ ہی کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، رک جاؤ ہٹو، بچوں کی آوازیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کہو گے ہم تو پھنس گئے ہیں، خدا کے لیے تم نہیں یہاں، ایسے ہی۔ تو یہ کاروباری اعتبار سے اگر آپ ہمیں ویسے اچھا نہ سمجھیں، ہمیں اچھا کاروباری ہی سمجھ لیں، تو پھر بھی آپ بچوں کی خدمت کرنا، آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا،
یہ ہمیں آنا چاہیے. دوسری بات ہے وہ ذرا نادیدہ ہے، ہڈن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے، میرا گھر ہے، یعنی کہ یہ میرے گھر کے افراد ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مخلوق میرا کنبہ ہے. اور جب کسی کنبے یعنی کسی کے گھر کے فرد سے پیار کریں تو گھر کے سربراہ کو تو خوشی ہوتی ہے نا. اس سے اگر آپ سے پیار کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے تو آپ کے ابو آپ کے لیے کتنا خوش ہوں گے. تو اللہ مخلوق کو اپنا کنبہ کہتا ہے. تو اگر آپ لوگ اس کی ہم خدمت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، تو وہ آسمان والا پھر خوش ہوتا ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے کسی سے تو وہ اس کو خوش کرتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ ہم سے خوش ہوئے گا تو ہمیں خوش کرے گا اللہ تعالیٰ. تو آپ سے پیار کرنا، آپ کی خدمت کرنا، آپ سے مخلص ہو کر رہنا، دیانتداری سے آپ کے ساتھ پیش آنا، بیسیکلی انڈائریکٹلی ہم اپنی آپ کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ اگر ایمان یہی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ازبکستان کنٹری جہاں آپ آئے ہیں یہ ایک اسلامی کنٹری ہے، ایک اسلامی ملک ہے. 97% آئی تھنک یہاں پہ مسلم پاپولیشن ہے. ہمارے پاکستان میں شاید اس سے کم ہے. تو یہاں پہ ایک اسلامی کلچر ہے. یہ لوگ بہت پاکستانیوں سے پیار کرنے والے ہیں، پاکستانیوں کا احترام کرتے ہیں. ابھی آپ جائیں گے باہر تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ آپ سے سیلفیاں بنائیں گے. وہ دیکھیں گے یہ پاکستانی ہیں تو وہ کہیں گے میں آپ کے ساتھ فوٹو بنا لوں، آپ کے ساتھ تصویر بنا لوں. یہ بیسیکلی ایک رسپیکٹ ہے یہ لوگ جو آپ کو دیتے ہیں. میں تمام نئے آنے والے بچوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ یہاں پر اپنے ملک کے اور اپنے مذہب کے ریپرزنٹیٹیو، جب آپ یہاں پر کوئی اچھا کام کر رہے ہوں گے تو کہیں گے وہ پاکستانی ہے، وہ مسلمان ہے. اگر آپ یہاں پر کچھ ایسی وائلیشن کریں گے، ایسا غلط کام کریں گے تو وہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جواد نے ایسا کیا ہے، یہ سعد نے ایسا کیا، اسد نے ایسا کیا، وہ پاکستانی دیکھو کتنا گندا ہے. تو آپ انڈائریکٹلی اپنے ملک کی انسلٹ اور بےزتی کا باعث بن گئے. پاکستان میں کہتے ہیں نا 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو نعرے لگاتے ہیں کہ وطن اگر ضرورت پڑے تو تیرے لیے جان بھی دے دیں گے، کہتے ہیں نا. تو یہاں آ کر ہم نے اپنے وطن کے لیے بری عادتیں نہیں چھوڑ سکتے کیا؟ مجھے پتہ ہے آپ بچوں میں بری عادتیں نہیں ہیں، لیکن میں ایگزامپل کرنے لگا ہوں کہ جو کچھ ایسی عادت جو ناگوار گزرے، کچھ ایسی عادت جس سے میرے ملک کی بدنامی ہو، تو میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ملک کے لیے اپنی عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ کتنا مس میچ ہے کہ میرے زبان کا دعویٰ ہونے سے. دوسرا، یہ لوگ ہمیں پاکستانیوں کو اپنے آپ سے بہتر مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں پاکستانیوں کو بہتر مسلمان سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ چونکہ تھرو آؤٹ ہمارا دنیا میں باہر ملک ہے شاید جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، پارٹیشن ہی کلمے کی بنیاد پر ہوئی تھی، یہ مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بہت اچھے مسلمان ہیں اور وہ بڑے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں. تو لہٰذا کچھ بھی ایسا اس ملک میں نہ کیجیے گا کہ جس سے پہلے تو آپ کے ملک پہ حرف آئے اور دوسرا آپ کے مذہب پر فرق آئے. ہمارے ساتھ جب آپ معاملہ کریں گے، ہاسٹل میں کریں، یونیورسٹی میں کریں، کہاں کریں، کیونکہ وی آر آلسو پاکستانی. ہم تیسری کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے یار اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی. یعنی کہ تیسرا آپ اپنے خاندان کو ریپرزینٹ کریں گے، اپنے والدین کی تربیت کو ریپرزینٹ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جتنے اچھے ہوئیں گے تو وہ کہیں گے یار ماشاء اللہ کتنا خوبصورت آدمی ہے. خوبصورت بندہ شکل سے نہیں ہوتا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، تیزاب کی بوتل آپ بیٹری میں ڈال رہے ہو، تھوڑا سا ہاتھ پھس لینا تو چہرے پہ چھینکے پڑے، خوبصورتی فارغ ہو جاتی ہے. چہرے سے خوبصورت انسان نہیں ہوتا. $4 لاکھ کی خوبصورت پینٹنگ لا کے ڈرائنگ روم میں لگا دیں، آپ پہلے دن آئیں گے آپ کو وہ بڑی خوبصورت لگے گی. ہفتے 10 دن کے بعد پھر مہمان آئیں گے، کہیں گے یہ میں نے $4 لاکھ میں خریدی تھی. 2 مہینے کے بعد جب آپ انٹر ہوں گے آپ اس کو دیکھیں گے. خوبصورتی کی یہ مدت ہوتی ہے. خوبصورت انسان اپنی عادات اور اخلاق سے خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت چہرے سے نہیں ہوتا. اللہ معاف فرماتے، اللہ معاف فرماتے. ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو آ جائے نا 3 مہینے میں چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو چہرے سے خوبصورت نہ ہو نا، خوبصورت بندہ بلال حبشی جیسا ہوتا ہے.
सैयदना अली कैसे मौजूद होते हैं, उमर इब्ने खत्ताब कैसे मौजूद होते हैं, तो अल्लाह का नबी कहता है हबशी के बेटे तू काबे की छत पे खड़ा हो जा, और आज क्या है अल्लाह सारे सलाम नीचे खड़े होते। चेहरे की खूबसूरती नहीं होती, इखलाक की आदात की खूबसूरती होती। तो आप जितने यहाँ पर अच्छे रहेंगे आप हमें खूबसूरत लगेंगे, हम कहेंगे कितना खूबसूरत आदमी है, इसके वालिदैन ने इसकी कितनी कितनी खूबसूरत तरबियत की हुई है, कितना अच्छा है, ये वायलेट नहीं करता सिस्टम को। तो तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा, ये जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हॉस्टल में बनाए गए हैं या यूनिवर्सिटी में बनाए गए हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि उनको वायलेट ना करें, वो आपकी बेहतरी के लिए बनाए हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि 10 बजे के बाद आपने हॉस्टल से बाहर नहीं जाना, तो वो आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि आपने अगले दिन क्लास में जाना है ना। रात आप 1-2 बजे तक बाहर सड़कों पर रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो फिर आपकी क्लास मिस हो जाएगी, आप क्लास में एक्टिवली अपीयर नहीं हो सकोगे, आपको नींद आ रही होगी, आप सुस्त रहोगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी नज़रों के सामने रहें। 10 बजे के बाद मेन गेट बाहर वाला बंद होता है, हॉस्टल की सारी बिल्डिंग खुली होती है, जहाँ मर्जी आए घूमने फिरें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, अगर बाहर है तो कोशिश करें 10 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर आ जाए। हम जब आपके पेरेंट्स को पाकिस्तान में ये कहते थे कि आप अपने बच्चे हमारे सुपुर्द कीजिए, हम इनको MBBS डॉक्टर बनाते हैं, तो पहला सवाल ये करते थे कि वहाँ माहौल कैसा है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी, तो कहते हैं माहौल कैसा है। और हमारे जो साथी मुख्तलिफ दफ्तरों में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, आप परेशान ना हो। वहाँ पर ज़बीउल्लाह भाई होते हैं, वहाँ पर जबरान साहब होते हैं, वहाँ आसिफ साहब होते हैं, अपना वो बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं जी। यही कुछ कहा होगा ना। आप ये कभी भूल कर भी ना सोचिएगा, कभी लेके नींद में भी कभी ना सोचिएगा कि हम आपके वालिदैन से बेवफाई करेंगे, हम आपके वालिदैन से बददियानती करेंगे, कि हमने पाकिस्तान में तो कुछ और कहा हो, और जब आप यहाँ पहुँच गए, ऑफिसें जमा हो गई हो, आप जा रहे हो, और हम आपके वालिदैन से ऐसे बेपरवाह हो जाएंगे, कौन सी आपकी बेटी, कौन सा आपका बेटा, जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी आए, हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसी बददियानती हमने आपके वालिदैन से नहीं करनी, मैं सबको कह रहा हूँ। 3 चांसेस होते हैं। एक पहला होता है उसमें हम नज़रअंदाज करते हैं, दूसरा होता है हम आपसे बात करते हैं, तीसरा होता है फिर आपसे बात करते हैं, चौथी दफ़ा जब आप वायलेशन करते हैं फिर आपके घर वालों को फ़ोन करते हैं। हम उन्हें फ़ोन कर कर कहते हैं कि ये इस तरह से आपके बच्चे ने कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं रहा, फिर आपके पेरेंट्स बड़ा रास्त फिर आपसे करते हैं। तो हमने आपके वालिदैन से बिल्कुल ये मत समझिएगा कि बेवफाई करनी है। अगर हम कहते थे कि हम इन बच्चों के गार्डियन हैं, तो इंशाल्लाह हम गार्डियन हैं। जैसे एक बाप, जैसे एक माँ को तड़पना चाहिए अपने बच्चे को मुसीबत में देख के, हमारा चूँकि आपसे खूनी रिश्ता नहीं है, वैसे तो शायद ना तड़प सकें, लेकिन उससे थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन तड़पेंगे वैसे, तकलीफ वैसे ही लेंगे, आपका ख्याल वैसे ही रखने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपके वालिदैन हमसे तवक्को रखते थे, आपको भेजते थे। लिहाजा रूल्स एंड रेगुलेशन आपके हॉस्टल में बोर्ड की शक्ल में भी लगे हुए हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, और वैसे जो वर्बली पूछना हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। आप एक सवाल बार बार आप करेंगे तो वो हमें मोबाइल सिम कब मिलेंगे। मोबाइल सिम आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी जो पुलिस रजिस्ट्रेशन है वो ना हो जाए। पुलिस रजिस्ट्रेशन आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी फ़ीस जमा ना हो जाए। तो लिहाजा ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल मंडे है, कल आपकी पुलिस रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट जाएंगे पुलिस ऑफिस में, जबरान साहब लेकर जाएंगे, आपको मे भी ट्यूसडे को मिलेंगे, मंडे ट्यूसडे। तब तक आप एक दूसरे से हॉटस्पॉट से गुजारा करें जो आपके सीनियर लोग हैं, और या फिर आप वाईफाई की से मदद लें। तो चूँकि ये सिम तब तक आप इस मुल्क के सिटीज़न हैं नहीं जब तक आपकी पुलिस रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती। जब आपकी पुलिस रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप जो एक आम लोकल के राइट्स हैं वही फिर आपके राइट्स हैं, यहाँ पे आप एक लोकल सिटीज़न बन गए हो एक तरह से। तो ये 2-4 चीज़ें हैं। सेकेंडली मैं अगेन लोग हमारे पास सीनियर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनमें अच्छे लोग भी, अच्छे बच्चे भी मौजूद हैं, उसमें गंदे बच्चे भी मौजूद हैं। गंदे में नहीं सेंस में कहा है, मजाक में कहा है, गंदे बच्चे भी मौजूद हैं, अच्छे बच्चे भी मौजूद हैं। हमारे पास ABC के नाम से हमने बच्चों को कैटेगरी बनाई हुई है, या गौर से सुनिएगा मेरी बात। ABC जो बहुत अच्छे हैं उनको हमने A में रखा हुआ है,
یہ اس لیے کہ اسٹاف چینج ہوتا رہتا ہے، جو بھی نیا اسٹاف آئے اس کو پتہ ہو کہ میں نے کس سے کیسے بات کرنی ہے، کون کتنا وائلیٹر ہے اور کون کتنا اچھا ہے۔ 3 کیٹیگری میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ A کیٹیگری میں ہیں، یعنی اچھے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں 150 میں وہ A کیٹیگری میں ہیں۔ پھر کچھ کم اچھے ہیں، وہ کبھی کبھی وائلیٹ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی نہیں مانتے لیکن ہمیں تنگ بھی نہیں کرتے، ہماری مانتے بھی نہیں ہیں لیکن ہمیں تنگ بھی نہیں کرتے، ان کا سسٹم کو وائلیٹ نہیں کرتے، اس کو ہم نے B کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے۔ ایک C کیٹیگری ہے۔ C کیٹیگری وہ ہے کہ جن کو ہم ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے بات کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں ہوگی، وہ سب مانتے نہیں ہیں، ان کو ہم نے زبردستی کیا کرو، چلو باہر، چلو یہ کرو۔ تو C کیٹیگری سب سے گندر کام ہے۔ یہ جو A B C ہے، یہ آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں آپ کے ڈین کے پاس آتی ہے اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے کیٹیگری۔ C والے B میں بھی آتے ہیں، B والے A میں بھی آتے ہیں، A والے C میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ جب آپ کا ایگزام ہونا، جب آپ کو مارکس ملنے ہیں، نمبر ملنے ہیں جب آپ کو، تو وہ A B C کی لسٹ جو ہے وہ ڈین صاحب کے پاس ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو نمبر دینے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ C والا تو کب سے C میں ہے، یہ تو باز ہی نہیں آ رہا، آپ اچھے نمبر لے بھی لو گے وہ آپ کو فیل کریں گے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں یہ وائلیٹر ہے، یہ صحیح ہے۔ تو میں باٹم لائن از دس، کوشش کیجیے گا A کیٹیگری میں رہنے کی، آپ کے پیرنٹس کو بھی فخر ہوگا، ہمیں بھی آپ پر فخر ہوگا۔ اور آج صبح ایک بچے کے حوالے سے میں نے صحیح بات میں یہ کیٹیگری لسٹ بھیجی ہے، وہ مجھے 4-5 دن سے کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ جی وہ میرے بتائیں بچی کا، مجھے بتائیں بچی کا، میں بتانا نہیں چاہ رہا، میں نے کہا چھوڑ دیں، لگے ہوئے ہیں نا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، نہیں جی بھیجے جی۔ آج وہ بھی میں نے کیٹیگری لسٹ بھیج دی، میں نے کہا دیکھ لیں آپ کی بیٹی کس میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہ C میں تھی، تو وہ کہاں کہہ رہے ہیں آپ، میں نے کہا C والے وہ لوگ ہیں جو اشتہاری ہیں، یعنی کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاس نہیں چلتا بین پہ، آپ یہ جائیں جہنم میں جائیں، باہر میں جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میری بیٹی C میں ہے، میں نے کہا بالکل C میں ہے، میں نے کہا یہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے والدین کی خوبصورت اور معصوم توقعات کو جو ہے وہ قتل نہ کیجیے گا، انہیں پریشان نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا ہمیشہ A کیٹیگری میں رہیں آپ۔ باقی ہم سارے لوگ آپ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سارے لوگ آپ کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ باقی ابھی آپ اپنے فی جو ہیں ان کو وہ کیجیے تاکہ آپ کی پولیس رجسٹریشن اور کل سے آپ کے گروپ الاٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے جو گروپس ہوتے ہیں، کلاس گروپ ہوتے ہیں، وہ 9-10 اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 12 اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ تو یہ گروپ ابھی چونکہ بن رہے ہیں تو آپ پھر اس میں انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے سے شامل ہو جائیں گے۔ تو بات پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔